بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو براءت و احتیاط کے بارے میں ختم ہو چکی۔ اس کے شرائط، اس کے کچھ امور کے بارے میں تنبیہات تھیں، وہ سب ختم ہو چکے۔ آج جس بحث کو شروع کرنا چاہتے ہیں، لگ بھگ اس میں 4 درس ہوں گے۔ وہ ہے قاعدہ لا ضرر ولا ضرار۔ تو مصنف صاحب فرماتے ہیں اگرچہ یہ قاعدہ ہمارے اصول عملیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن بعض دوستوں کا کہیں یا بعض شخصیات نے اس بحث کے بارے میں بھی کہا کہ اس کے بارے میں کچھ لکھیں، تو ان کی بات مانتے ہوئے میں اس کو یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ قاعدہ لا ضرر ولا ضرار کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اسلام میں کوئی ضرر نہیں ہے اور اسلام میں کوئی ضرار نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ضرار کے بارے میں بھی مزید گفتگو کریں گے۔ مختصر یہ کہ ضرار ویسے تو مصدر ہے باب مفاعلہ کا، فعال کے وزن پر، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا ایک دوسرے کو ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا، لیکن یہاں پر وہ باب مفاعلہ اور مشارکت والی معنی نہیں لیں گے، بلکہ ضرار بھی وہی ضرر کی معنی میں ہے۔ خوب، اس کا آسان ہمیں سمجھیں کیا مطلب۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرے فائدے کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو آیا اس کو نقصان برداشت کرنا ضروری ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اسلام میں کسی کو نقصان برداشت کرنے کا نہیں کہا گیا ہے۔ پھر اس قاعدہ لا ضرر ولا ضرار پہ کافی ساری احادیث پیش کرتے ہیں، جس میں ایک حدیث کا یہاں تھوڑا سا خلاصہ بتاؤں گا اور پھر ہم عبارت کی طرف چلیں گے۔ ایک شخص کے گھر میں کھجور کا درخت تھا، اور اس کھجور کے درخت کا ایک گوشہ کہیں یا ایک ٹہنی کہیں، حالانکہ آپ کہیں گے جناب کھجور میں تو ٹہنیاں نہیں ہوتی۔ اب میں تو خیرپور کا ہوں، جب کھجور فروٹ کرتی ہے تو اس کے فروٹ کی موسم میں جناب اس کے چاروں طرف وہ فروٹ پھیلا ہوتا ہے، یعنی کم از کم یوں سمجھیں کہ 8 سے 10 گوشے اس کے ہوتے ہیں چاروں طرف، مشرق مغرب اور شمال جنوب میں۔ تو اس کا ایک گوشہ پڑوسی کے گھر میں تھا۔ اب جب فروٹ کے موسم میں یہ فروٹ اتارنے جاتا تھا تو اس ایک گوشے کے لیے اس پڑوسی کے گھر میں چلا جاتا تھا اور اسے اجازت بھی نہیں لیتا تھا۔ تو اس پڑوسی نے کہا کہ بھائی جب بھی میرے گھر میں آؤ تو میرے سے اجازت لے کے پھر آؤ، تو اس شخص نے بات نہیں مانی۔ پھر یہ شخص رسول اکرم کے پاس شکایت لے گیا کہ فلاں شخص، میرے خیال میں اس کا نام سمیرا یا سمرا ہے، وہ شخص میرے گھر میں بغیر اجازت کے آتا ہے اور یوں اپنے کھجور کے فروٹ کو توڑتا ہے یا کھجور کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو رسول اکرم نے اس شخص کو اپنی طرف بلایا یا بلوایا اور اسے پوری بات بتائی کہ یہ شخص تیری شکایت لے کے آیا ہے، اس لیے تم جب بھی اس کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے پھر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کروں گا۔ پھر نبی کریم نے اسے کہا چلو تم یہ حصہ کھجور کا بیچ دو اس کو، کہا کہ میں بیچوں گا بھی نہیں۔ پھر نبی کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کھجور کے بدلے میں جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت لیتا ہوں، کہا کہ نہیں۔ تو گویا کہ کوئی ضدی قسم کا بندہ تھا۔ پھر نبی کریم نے اس دوسرے بندے کو کہا کہ جاؤ وہ کھجور کی ٹہنی یا وہ کھجور کا جو ہے گوشہ وہ کاٹ کر تم اس کی طرف پھینک دو، اس لیے کہ دین میں کسی کو ضرر پہنچنے کا پابند نہیں بنایا گیا ہے۔ تو اب کہتے ہیں اس حدیث اور اس قسم کے
مفہوم کی اور بھی احادیث ہیں، الفاظ میں تھوڑا سا اونچ نیچ ہے، ان سے معلوم ہو. پہلے تو لکھا ہے قاعدۃ لا ضرر، کو لا ضرر والا قاعدہ. پھر ہم عبارت میں آگے بڑھتے ہیں تو ثم انہ، بالتحقیق شان یہ ہے، لا بأس، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی نامناسب نہیں ہے کس بات میں، بصرف الکلام، کہ ہم اپنے کلام کو گھمائیں، ہم اپنے کلام کا رخ کریں، الی بیان قاعدت ضرر و ضرار، کہ ہم قاعدہ ضرر اور ضرار کو یہاں پر پیش کریں، بیان کریں، علی نحو الاختصار. اب ہم لوگوں کی آج کل ہمتیں جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں، نہیں تو یہ کفایہ جو کہ ہم 3 سال میں پڑھتے ہیں، وہ آغا صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس میں اختصار کے طور پر جو ہے کیا ہے یہ مطلب پیش کرتا ہوں. وہ توضیح مدرکہ، اور ساتھ میں اس قاعدے کا مدرک بھی بیان کروں گا. مدرک بے معنی دلیل، کہ کس دلیل کے بنیاد پہ آپ اس قاعدے کو مانتے ہیں. وہ شرح مفادہا، مفادہا کی ضمیر کہاں جائے گی جناب، وہ بھی قاعدے، اور قاعدے کے مطلب کی شرح دوں گا کہ اس پر جو دلائل ہیں ان کی سند کیا ہے، ان کی جو ہے کیا ہے دلالت کے لحاظ سے وہ کیسے ہیں. وہ ایضاح نسبتہا، اور ساتھ میں جو ہے میں جناب اس قاعدے کی نسبت کی وضاحت کروں گا، مال ادلۃ المثبتۃ للاحکام، ان ادلہ کے ساتھ جو ثابت کرتے ہیں احکام کو. خوب جو ثابت کرتے ہیں احکام کو، للموضوعات، موضوعات کے لیے، بے عناوین حل اولیہ، عناوین اولیہ کے ساتھ، او ثانویہ، یا عناوین ثانویہ کے ساتھ. کیونکہ کچھ عناوین اولیہ ہوتے ہیں جس میں اور حالات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے، پھر عناوین ثانویہ میں اور عناوین کو مد نظر رکھا جاتا ہے. مردہ کھانا حرام ہے، یہ قانون، یہ اولی ہے. پھر اضطرار کی حالت میں کھا سکتے ہیں، یہ جو ہے کیا ہے جناب عنوان ثانوی ہے. وَإِنْ كَانَتْ، اگرچہ یہ قاعدہ کون سا ضرر والا، یہ اجنبیتاً عن مقاصد رسالت، ہمارے رسالے کے مقصد سے اجنبی ہے، لیکن پھر آپ نے کیوں پیش کیا قبلہ، اجابتاً لالتماس بعض الاحبہ، بعض پیاروں کی جو ہے کیا ہے ڈیمانڈ پر، ان کی ڈیمانڈ کو قبول کرتے ہوئے میں نے یہ لکھا ہے. فاقولو، میں پھر کہتا ہوں، وبہ استعین، اور میں خدا سے ہی مدد مانگتا ہوں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ بحث کچھ جو ہے مشکل ہے. انہو قد استدل، استدلال کیا گیا ہے، علیہا، اس قاعدے پر، بے اخبار کثیرت، بہت ساری احادیث سے. ٹھیک ہے جناب، بہت زیادہ کا میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ پھر اس میں تفصیل کا ترجمہ ہو جائے گا. منہا، ان اخبار میں سے، موثقۃ زرارہ، جناب زرارہ صاحب کی روایت موثقہ ہے. موثقہ مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ راوی غیر امامی ہیں لیکن وہ قابل بھروسہ ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. خوب، ان ابی جعفر علیہ السلام، زرارہ صاحب نے یہ روایت نقل کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، ان ثمرۃ بن جندب. اب میں ایک چیز کی بہرحال پھر بھی معذرت چاہوں، حالانکہ یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو اسما ہیں راویوں کے یا عربی شہروں کے، تو اب ہم تو نحو میں پڑھے ہیں کہ آخر کو کون سا اعراب دینا چاہیے، رفع نصب جر، ٹھیک ہے، لیکن ابتدا میں اسما کو کیا حرکت دینی چاہیے، یہ سماعی ہوتی ہے. افعال کی حرکت تو ہمیں معلوم ہے وہ قانونی ہے. فعل ماضی اگر ثلاثی مجرد ہو تو مفتوح الفا ہے، اگر فعل مضارع ہے تو علامت مضارع مفتوح ہوتی ہے سوائے 4 باب کے. تو بہرحال ثمرۃ ابن جندب، کان لہو جناب اذقن، اس کے لیے عزق تھی. عزق میں عین پہ کسرہ ہے، یہ میں نے خود لغت میں دیکھا ہے. عزق کا مطلب کہ کھجور کا درخت. فی حائط رجل، دوسرے شخص کے گھر میں، من الانصار، وہ کون تھا، مہاجر نہیں تھا جو مدینے سے، مکے سے مدینے آیا، بلکہ وہ اصل ہی مدینے کا تھا. وَكَانَ مَنزِلُ الْأَنصَارِ باب البستان، اور
یوں سمجھیں کہ وہ انصاری کا گھر جو ہے وہ گویا کہ اس کے باغ کا دروازہ بھی تھا، یا کھجور کی طرف دروازہ بھی اسی کے گھر سے تھا۔ وَكَانَ ثَمَرَہ، اور ثمرہ جو ہے یمر الی نخلتہ، وہ اپنے کھجور کی طرف گزر جاتا تھا، ولا یستأذن، اور وہ اذن نہیں لیتا تھا، بغیر اجازت کے چلا جاتا تھا۔ فکلمہ الانصاری، پھر انصاری نے اس کے ساتھ گفتگو کی، کس چیز کی؟ ان یستأذن اذا جاء، کہ بھائی جب بھی تم آتے ہو تو تم اجازت لے لو۔ فابا ثمرہ، تو لگتا ہے کہ اس کا دماغ کوئی پاکستانیوں والا تھا۔ بہرحال میں سب پاکستانیوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن عام طور پر دیکھیں ہمارے ہاں نہ صفائی کا جو ہے کیا ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے، نہ صحت کے اصول کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اجازت نہیں لوں گا۔ فجاء الانصاری الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصاری لگتا ہے اچھے قسم کا بندہ تھا، وہ اپنے نبی کے پاس آیا۔ فشکا الیہ، پھر اس نے رسول اکرم کو آ کی شکایت کی۔ وَأَخْبَرَ بِالْخَبَرِ، اور اس نے پوری خبر نبی کریم کو سنائی۔ فَأَرْسَلَ، رسول اکرم نے بھیجا، رسول اللہ ہے، ارسلہ کا فاعل ہے۔ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الْأَنصَارِ، اور رسول اکرم نے اس ثمرہ کو جو ہے کیا ہے وہ انصاری کی بات بتائی۔ وَمَا شَكَاهُ، اور جو انصاری نے شکایت کی تھی وہ بھی رسول اکرم نے اس کو سنائی۔ فقال، تو رسول اکرم نے فرمایا، دخول، جب تم داخل ہونا چاہتے ہو، فاستأذن، تو اذن لے لیا کرو۔ یا امر ہے تو یہ تو نبی کریم کا امر ہے، اور امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لیکن فابا، اس نے انکار کیا۔ خوب، فابا، تو اس نے انکار کیا۔ فلما ابا، جب اس ثمرہ نے انکار کیا، ساومہ، رسول اکرم نے اس کے ساتھ مساومہ کیا۔ مساومہ وہی معاملہ کی معنی میں ہے کہ بھئی تم معاملہ کرو۔ حتی بلغ من الثمن ما شاء اللہ، یہاں تک کہ قیمت میں کا جتنی چاہو، یعنی فرض کریں جیسے کہتے ہیں کہ بھائی 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ 4 روپیہ، بہرحال کافی قیمت بڑھا دی۔ فابا ان یبیعہ، تو اس ثمرہ نے تو انکار کر دیا کہ میں تو یہ کھجور نہیں بیچوں گا۔ فقالس، تو پھر کہا کس نے؟ نبی کریم نے۔ کیا نبی کریم نے فرمایا؟ لک بہا اذ کن فی الجنہ، تمہیں اس کھجور کے بدلے میں ایک کھجور دی جائے گی جنت میں۔ فابا، پھر بھی یہ ضدی شخص تھا، اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے یہ کھجور نہ بیچنی ہے نہ کچھ ہو۔ فابا ان یقبل، اس نے جنت والے کھجور کے قبول کرنے سے بھی انکار کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للانصاری، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری کو کہا، اذهب، جا، فقلعها، اس کھجور کو تم جو ہے کیا ہے کلا کما کر دو، یعنی اس کو کاٹ دو، ورم بہا، اور وہ پھینک دو کھجور یا وہ کھجور کی ٹہنی، الیہ، اس جو ہے کیا ہے مہاجر کی طرف۔ فإنه لا ضرر ولا ضرار، بتحقیق شان یہ ہے کہ کوئی ضرر اور ضرار نہیں ہے، کہاں؟ اسلام میں، کہ آپ ایک کی خاطر خود ضرر دیکھتے رہیں۔ وفی روایت الحذاء عن ابی جعفر، پھر ایک اور روایت جناب حذاء صاحب نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہے، وہ بھی مثل ذالک، اس میں بھی اسی قسم کے جو ہے کیا ہے وہ مطلب اسی قسم کا ہے۔ الا انہ فیہا بعد الاباء، مگر اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب ثمرہ نے انکار کیا کہ میں نہیں بیچوں گا، تو پھر رسول اکرم نے اس کو یہ لفظ کہا، ما اراک یا ثمرہ الا مضارن، اے ثمرہ میں تجھے نہیں دیکھتا مگر ضرر دینے والا۔ مضار جو ہے مضار رن کہیں گے تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا، پھر پہلی را کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، اور اس میں مفعول کا صیغہ بھی جو ہے کیا ہے وہ مضارن ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ مضارن ہوگا۔ تو اب یہاں پر ثمرہ چونکہ نقصان پہنچانے والا ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ اس میں فاعل والا کر رہا ہوں۔ یہ جملہ اوپر والی حدیث میں نہیں تھا لیکن اس میں ہے۔ تو پھر نبی کریم نے فرمایا، اذهب یا فلان، اے انصاری، اے فلان، یعنی اے انصاری جاؤ تم،
فقلعھا، اور تم جو ہے کیا ہے اس ٹہنی کو، اس کھجور کو جو ہے کیا ہے توڑ دو، اسے کاٹ دو، ور میں بہا وجہ ہو، اور وہ تم اس کے منہ پہ دے مارو۔ تو منہ پہ دے مارو کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا منہ زخمی کرو، یعنی اس کے طرف پھینک دو۔ الی غیر ذالک من روایات، اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں، الواردۃ فی قصۃ ثمرہ و نحوہا، جو وارد ہوئی ہیں ثمرہ کے قصے میں، وغیرہا، اور ثمرہ کے علاوہ اور بھی جو ہے کیا ہے اس قسم کے واقعات میں ایسی احادیث آئی ہیں۔ وہی کثیرتن، یہ روایات کافی ساری ہیں، وقد ادعا، اب اگر ادعا کہیں گے تو پھر اس کا فائل ڈھونڈنا پڑے گا، جو شیرازی صاحب نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ فخر صاحب نے کتاب ایضاح میں دعویٰ کی ہے، یا تو وقد ادعی، دعویٰ کی گئی ہے تواترھا، جب ادعیہ کو مجہول پڑھیں گے تو اس کو نائب فاعل کی ضرورت ہوگی، تواتر اس کا نائب فاعل ہوگا، مع اختلافھا لفظا و موردا، جبکہ احادیث کے الفاظ میں بھی اختلاف ہے، اور مورد بھی صرف ثمرہ کا نہیں، کہیں غیر ثمرہ کا بھی مورد ہے۔ فلیکن المراد بہا، پھر مراد ہونی چاہیے ان روایات سے تواترھا اجمالا، کہ بھائی یہ اجمالاً متواتر ہے، اجمالاً متواتر ہے یعنی تواتر لفظی بھی نہیں ہے اور تواتر معنوی بھی شاید نہ ہو، لیکن اجمالی طور پر ہم اس کو متواتر کہہ سکتے ہیں بمعنی۔ کہتے ہیں تواتر اجمالی کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ القطع بصدور بعضھا، کہ ہمیں یقین ہے کہ ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں جو معصوم کی طرف سے صادر ہوئی ہیں۔ مزید گفتگو اس بحث کی انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔